اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت 25 ترجمہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں ازواج ہیں پاکیزہ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں قرآن مجید کو نہ ماننے والوں کے عذاب ان کا بیان تھا، اور اس آیت میں ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اس کو ہم بالکل 100% اپنے دل سے سچ مانیں، چاہے ہمیں اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ جو بھی چیز ایمان کا تقاضا کرتی ہے دین میں، وہ چیز جو ہے یقینی بات ہے کہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ لہٰذا ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے یا کر کے دکھائی ہے یا کرنے کو کہا ہے یا اشارہ کیا ہے، اس کو بالکل اپنے دل سے سچا مانیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کا ایمان ہو اور وہ نیک عمل نہ کرے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ نیک عمل کے لیے پیٹرول کی مانند ہے۔ جیسا کھانا پکانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، چولہے کی ضرورت ہوتی ہے، تو گیس آتی ہے تو کھانا بنتا ہے، تو اسی طرح اگر جو ہے وہ ایمان ہوگا تو لازمی بات یہ ہے کہ جو ہے انسان جو ہے وہ نیک عمل کرے گا، یعنی یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں پہ جو عمل الصالحون کو الگ سے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائے کہ بس میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اب مجھے مزید عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پوری کوشش کرو نیکیاں کرنے کی جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال خوشخبری ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس میں نیچے بہنے کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اہل جنت جو رہیں گے وہ ان کے جو تخت ہوں گے وہ ہواؤں میں ہیں، اور ممکن ہے کہ محلات وغیرہ بھی ان کی چاہت کے مطابق ہوا میں معلق ہو جائیں اور وہ ہوا میں اڑیں گے پھریں گے، تو نیچے ان کے زمین پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایک مطلب تو اس کا جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے، اور اہل جنت ان نہروں کو جس طرح چاہیں گے اپنی مرضی کے مطابق وہ نہریں بہنا شروع کر دیں گی۔ تو انسان جو ہے وہ باغ سے فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کسی بھی باغ میں جا کر، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر سبزہ ہو، باغات ہوں، اور جو ہے وہ قدرتی مناظر ہوں، تو انسان کے دل جو ہے چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی رہوں اور بار بار ان کو دیکھتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کے لیے بہترین ایک جگہ تیار کر لی جو کہ ہے ہی باغ۔ جنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی باغ ہے وہ، اور وہ کائنات کا اور بلکہ سب کچھ جو بنا ہے اس میں سب سے خوبصورت ترین باغ جو ہے وہ جنت ہے، اور اس میں جو بھی چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو گیا۔
تو وہاں پر یہ باغات ہیں اور ان کے نیچے اس طرح سے نہریں بہہ رہی ہیں جو کہ بہت ہی پرلطف منظر ہے، اور یہ تو بس ایک ذائقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہے جس کا بھی ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور وہ نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت کا وارث بنائیں گے انشاءاللہ، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی ان کو وہاں پر کوئی پھل کھانے کو جو ہے دیا جائے گا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت کے اندر پھل ہیں جو کہ جنتیوں کو کھانے کو ملیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم پھل کھاتے ہیں، تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا فرمائے ہیں وہ جنت کے پھلوں کی ایک مثال ہے۔ اور یعنی یہ جب جنت میں انسان جائے گا تو جو ہے اس نے پھل دنیا میں کھائے ہوں گے تو اس کو یاد ہوگا کہ میں دنیا میں یہ پھل کھایا کرتا تھا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ جنتی کہے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو مجھے اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جو اس نے پھل کھایا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں اس نے کبھی پہلے پھل کھایا ہوگا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہرحال دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، اور جو واضح مطلب زیادہ تر جس کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے پھلوں کو وہ یاد کرے گا اور وہ کہے گا یہ تو وہی پھل ہے جو کہ میں دنیا میں کھایا کرتا تھا۔ مثلا کیلا ہے تو دنیا میں کیلا کھاتے ہیں تو جنت میں بھی کیلے ہوں گے، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ جنت کے کیلوں کا جو ذائقہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کے کیلوں کے ذائقے سے۔ یعنی جنت کے پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا لذیذ اور اتنا پرلطف ہوگا کہ جنتی حیران رہ جائے گا، اور جو ہے وہ پھلوں کو کھاتا رہے گا، اتنا مزہ آئے گا اس کو کھا کر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو جو ہے جو پھل ملیں گے جنتیوں کو وہ ایک ہی طرح کے ملیں گے۔ تو اس کا بھی یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ دنیا میں کیلا تھا، ہو سکتا ہے کہ جنت کا بھی کیلا اسی طرح کا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو جنت میں پھل ملیں وہ ایک ہی طرح کے ملیں، لیکن جب جنتی ان کو کھانے لگیں گے تو ان کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ یعنی سارے پھل ایک ہی طرح کے نظر آئیں گے یا کچھ پھل ایک ہی طرح کے نظر آئیں گے، لیکن جب ان کو کھانے بیٹھیں گے تو ان کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ یہ دونوں مطلب اس میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک عجیب و غریب منظر ہوگا کہ جنتی جو ہے اپنے دنیا کے پھلوں کو، اس کے ذائقوں کو یاد کر رہا ہوگا، یا جنت کے پہلے جو اس نے پھل کھائے ہوں ان کو یاد کر رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی جو مجھے پھل مل رہا ہے یہ تو اسی طرح ہے جو میں نے پہلے کھایا تھا جنت میں، یا جو میں دنیا میں کھایا کرتا تھا یہ تو اسی طرح کا پھل ہے۔ لیکن جب اس پھل کو کھانا شروع کرے گا تو اس کا ذائقہ اتنا عجیب و غریب اور مختلف اور اتنا بہترین ہوگا کہ وہ حیران ہو جائے گا، اور اس کو جنتی پھل کو جو ہے وہ کھانا شروع کرے گا اور مزے لے کے کھائے گا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ازواج کا جو لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جنتیوں کے لیے جو ان کے جو میاں بیوی ہوں گے تو وہ بالکل لکھا ہوا مطہرہ، یعنی بالکل ہر حساب سے پاکیزہ ہوں گے۔ تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی گندگی جو اس دنیا میں انسانی جسم کے ساتھ ہوتی ہے ہر قسم کی، وہ گندگی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھئی جیسے میاں بیوی رہتے ہیں آپس میں تو پھر آپس میں انبن ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دل میں کجی آ جاتی ہے، باتیں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے خامد ہے بیوی پر ظلم کرنے لگ گئے تو بیوی نے پھر بھی جو ہے صبر کے ساتھ گزارا کیا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ بالکل روحانی طور پہ بھی میاں بیوی پاک ہو جائیں گے، اور جو ہے جسمانی طور کے اوپر بھی میاں بیوی بالکل ایک دوسرے سے پاک ہو جائیں گے۔ تو جو زندگی انسان سوچتا ہے دنیا میں اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے، وہ زندگی ان کو وہاں جنت میں ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بتانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اب تم جو میری آیتیں پڑھ کے تمہیں مزہ آ رہا ہے، تم خوش ہو رہے ہو کہ یہ نعمتیں ملیں گی تمہیں ایمان لانے پر، عمل صالح کرنے پہ، تو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں دینے والا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا انعام اور دین ہے۔ ہم دنیا کی ضرورتوں میں اور دنیا کی مشقتوں میں اور دنیا میں خواہش نہ پورے ہونے کے اوپر ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ جنت کے بارے میں سوچیں کہ یہ کچھ ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم ایمان والے ہوں
اور ہم نیک کام کریں تو انسان جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہوں اپنی ساری زندگی نیک اعمال میں خرچ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور کیونکہ اس میں اللہ نے فرما رہے ہیں ہم فیہا خالدون، اگر ہمیشہ ہمیشہ مجھے ایسی چیزیں ملنی ہیں تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں عمل صالح والی زندگی اختیار کروں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔